السلام علیکم یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو بیسیکلی آج میں 3 پوائنٹس پہ بات کروں گا. غزوہ ہند. کیا تقریباً علماء یا ایک اچھی تعداد میں علماء دجال کی بیعت کریں گے؟ اور دین کا اصل میں اب کسٹوڈین کون ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں غزوہ ہند پہ آ جاؤں. غزوہ ہند کی ہم سب کی خواہش ہے، میرے سے بڑوں کی، میرے معاشرے میں بڑوں کی، میرے جتنوں کی، میرے سے چھوٹوں کی، کہ جس وقت یہ غزوہ ہند ہوگی تو جی ہم شانہ بشانہ لڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم سپر پاور دنیا کے بن جائیں گے. تو دیکھیں، ایک بات سمجھیں کہ ہم آخر آج ہیں کہاں پہ. ہم اس وقت جو ہے نا اپنے معاشی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت ہم اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں. اب ایگزامپلس دیکھیں کہ ہم اس وقت کس سطح پہ ہیں، کہ ہم نہ تو جو ہے نا وہ احتجاج صحیح طرح کر پاتے ہیں، نہ ہم جو ہے نا وہ اپنے حقوق صحیح طرح بتا پاتے ہیں. یہاں پہ جس کا بد زور چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دے دو، میں جو ہے نا وہ فرعون بن جاؤں، میری بات سمجھ لو. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ہر بندے ہی کہتا ہے کہ جی میری ڈاکٹرائن صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اتنے نجی مسئلے ہیں اور یہاں پہ ہاں سچ لوگوں کے ریلیشن شپ پرابلمس نہیں حل ہو رہے، لوگوں سے اپنے گھر ہی اسٹیبلائز نہیں ہو رہے، تو آپ خدا کے واسطے اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، یا ہم بڑے کوئی اچھا ایک نیریٹو اس بارے میں رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی گرومنگ کرنی ہے اس طرح کر کے، تو مہربانی سب سے پہلے اپنی ان چیزوں کو ایڈریس کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کو ان چیزوں سے مقابلہ کرنے کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو آپ نے وہ مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ وہ تو مقابلہ پھر رہ گیا. سیدھی سی بات ہے نا. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ چیزیں غلط پتہ ہیں اور ہم نے کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، تو کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دیں. دا سیکنڈ ون، میں سن رہا تھا ساحل الدین کو کہ ایک علماء نے فون کر کے، کیونکہ وہ ویڈیوز اس پہ بہت بناتے ہیں، تو انہوں نے فون کر کے ان کو کہا کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جی علماء کی اچھی تعداد جو ہے وہ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی. تو ساحل عظیم صاحب نے ان سے جب آگے کانورسیشن کی، میں اس کا کلپ بھی لگا دوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی علماء کے علاوہ جو ہے نا سارے یعنی کہ دجال پہ بیعت کریں گے. تو یہ کیا رویہ آپ کا؟ نا ایک مولوی صاحب ہے، بہت ہی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں میرے اوپر، ان کو شوق ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی آئی تھنک کراچی کے ہیں، آئی ایم پریٹی شیور کراچی کے ہیں وہ نا. وہ ان کی کوئی ویڈیو زیادہ مشہور نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے دیکھی ہوگی. وہ مجھے کال کرے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ علماء کرام کی کثیر تعداد دجال کے اوپر بیعت کرے گی، ہے نا. میں نے ان کو بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر کسی ترش لہجے کے، میں نے ان سے پوچھا آپ اس وقت عالم ہیں؟ ان سے جی آف کورس میں نے عالم کا 8 سالہ کورس کیا ہے. ایسے بات سنیں، اس وقت کے زیادہ تر عالم جو ہیں وہ دجالی ہو چکے ہیں. ہاں، جو بریلوی نہیں ہے وہ ہو چکے ہیں. تو زیادہ تر عالم ہو چکے ہیں. ہاں، تو اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھنے کی ضرورت تھی یا ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے علماء کرام، زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں سوائے بریلویزم کے؟ ٹھیک ہے، سوائے بریلویزم کے باقی سارے کے سارے علماء کرام دجالی ہیں. آف کورس دجالی ہیں. اللہ حضرت کو جو نہیں مانتا وہ دجالی ہے. یہی تو ٹائم چل رہا ہے سر. اچھا، اب اوریجنل سوال پہ آ جائیں. جب میں نے آپ کو، میرے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کا نام لگایا ہے کہ علماء کرام جو دجال پہ بیعت کریں گے، تو اس وقت جتنے بھی علماء کرام دجال پہ جو بیعت کر چکے ہیں آپ کے خیال سے، جو بریلوی نہیں ہے اور جو بیعت کر چکے ہیں، وہ مطلب آپ نے دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپ کے اوپر، تو اگر کوئی کہے کہ اس وقت کے زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں تو وہ جھوٹ بولے گا؟ اسے نہیں، وہ سچ ہی بولے گا. تو پھر آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود مانتے ہیں کہ زیادہ تر علماء کرام اس وقت دجال پہ بیعت کر چکے ہیں. مطلب خود آپ کے فرقے میں نہ ہو تو علماء کرام دجالی. میں نے اگر کہہ دیا ہے تو نہیں ساحل صاحب، یہ 2 نمبری کیا آپ نے. کیونکہ میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ بریلوی نہیں ہوں گے وہ، یا دیوبندی نہیں ہوں گے وہ، یا اہل حدیث کے نہیں ہوں گے. یہ زبردستی کہتا ہے نا اصحاب آپ ابھی تک بدلے نہیں ہو. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یوتھ موبلائز ہو گیا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سارے جو ہے نا وہ دین سے بلکہ میجورٹی لوگ جو ہے نا بیچارے پریشان ہیں. کیوں؟ دین سے پریشان نہیں، دین بتانے والوں سے پریشان ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں صحیح ہے، جس سے آپ یقین کریں کہ ایک نماز پڑھنے پہ جو ایشو کریٹ کیا گیا، میں خود اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں، صرف ہاتھ کی اورینٹیشن پہ پرابلم ہے لوگوں کو کہ جی آپ کی ہاتھ کی. بھائی میری نیت آپ یہ دیکھو کہ کتنی نمازیں پڑھنی میں نے زندگی میں.
اگر میں نے زندگی میں، آپ خود ایسٹیمیٹ کریں کہ میں بالفرض اگر 5 سال کی نمازیں آپ کیلکولیٹ کریں، وہ روز پڑھنی ہے 5 وقت، تو مجھے بتائیں کہ میں نماز پڑھنے کی نیت پہ دھیان دوں گا یا میں اپنی اورینٹیشن پہ دھیان دوں گا؟ کیوں؟ کبھی میں جاب پہ ہوں گا، کبھی میں کہیں ہوں گا، کبھی میں کہیں ہوں گا، تو اس میں سے میں نے مینج کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا میں نے شکر ادا کرنا ہے. میں نے ایسے نہیں کرنا کہ جناب صاحب میں کہیں اور ہوں، ایسی جگہ پہ پارٹی شارٹی میں ہوں تو میں کہوں جی میری اورینٹیشن نہیں ہے، اور میں میٹنگ میں ہوں تو میں کہوں جی ابھی تو میں جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں وہ ایک اسپیسیفک اورینٹیشن یہاں پہ گین نہیں کر سکتا. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ڈرامے آپ بند کریں. ہمیں دین جو ہے نا وہ کائنڈلی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ نے یہی رویے رکھنے، آپ چھوڑ دیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ کہ آیا کہ دین کا کسٹوڈین کون ہے؟ دین کا کسٹوڈین وہ ہے جس نے بچپن میں اپنے کانوں میں اذان سنی ہوئی ہے. دین کا کسٹوڈین وہ ہے کہ جو ہم ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ سنتے آئے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان تھے، حضرت علی یہ تھے، حضرت عمر یہ تھے، ساروں کی جو ہے نا وہ ہمیں عظمت کی داستانیں سنائی جاتی ہیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، او جی ہمارا ملک نہیں بدلتا. تو آپ کا ملک نہیں نا بدلنا جب آپ نے منافقت شروع کی ہوئی ہے. دین کے اصل کسٹوڈین ہم لوگ ہیں. اگر کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی. تو کائنڈلی یہ جو دین کے کسٹوڈین بنے بیٹھے ہیں یہ مولوی، تو یہ میں آپ کو بات بہت کلیئر کر دوں کہ سارے اب دین کو شیئر کریں گے، سارے دین کی بات کریں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہم ہیں جی صرف کسٹوڈین، ایسا نہیں چلے گا. تو اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.